آج کی میلاد میں یہ کہنا چاہوں گا، بڑے افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں، اس رسول پاک کا سب سے بڑا انقلاب علم کا انقلاب تھا، لیکن 14 صدیوں کے بعد سب سے زیادہ جاہل اسی رسول کی امت نظر آ رہی ہے۔ سب سے زیادہ بے پڑھی لکھی یہی قوم نظر آتی ہے۔ ان پڑھوں میں ہمارا شمار، نہ لکھنے والوں میں ہمارا شمار، اکثر تھمب امپریشن والے بہت ہمارے درمیان۔ یہ تو امت مسلمہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نقش پر نہیں ہے، بلکہ وہاں تو یہ حال تھا کہ باہر یورپ کے لوگ رسول پاک کے شاگردوں کو دیکھ کر فخر کرتے تھے۔ وہاں کا ہر بچہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے۔ یورپ میں تو صرف بادشاہوں کے بچے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، عام لوگوں کا تو تعلیم کا حق بھی نہیں تھا، جو رائٹس آف ایجوکیشن ہوتا ہے، یورپ میں یہ تھا ہی نہیں۔ وہاں صرف اور صرف مالداروں کے پاس تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گھر کو تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا، بلکہ یوں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، فرض قرار دیا۔ تم اپنی زندگی کیسے گزارو گے، اللہ رب العزت کی رضا کیسے حاصل کرو گے، کتنی چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، کتنی چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، یہ سیکھنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ آج حیرت کی بات ہے، ہم میں سے اگر 1000 ہوں تو شاید ایک ان کے بیچ میں عالم ہوگا، یا اس سے بھی کم نسبت ہوگی، جو مسائل جانتا ہو، لوگوں کو مسائل بتا سکے۔ ورنہ عوام الناس کا حال تو یہ ہے، انہیں حرام کی طرف بھی بلائیں تب بھی عمل کر لے، حلال کی طرف بلائیں تب بھی عمل کر لے۔ حاطب اللیل اس کو کہا گیا ہے، رات میں لکڑیاں جمع کرنے والے کی مثال جاہل کی ہے۔ جاہل آدمی رات کو لکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح ہے۔ حدیث پاک میں ملتا ہے، کیوں؟ رات میں ٹوکرا لے کر جو لکڑیاں جمع کرتا ہے اسے دکھتا تو کچھ نہیں، لکڑیاں بھی رکھتا ہے، کنکر بھی، پتھر بھی، جو ہاتھ میں آئے، گوبر بھی، سب ڈال لے گا اپنے ٹوکرے میں، اسے پتہ ہی نہیں ہے کیا جمع کر رہا ہے۔ جاہل کی مثال ایسی ہے، حلال بھی کرے گا، حرام بھی کرے گا، واجب بھی کرے گا، مکروہ بھی کرے گا، سب کچھ کر جائے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ جہالت اسلام کے لیے سب سے بڑا داغ ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کبھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کے زمانے کو دور اسلام کہتے ہیں، اور اس سے پہلے والے زمانے کو دور جہالت کہتے ہیں۔ اسلام کا اپوزٹ ہے دور جہالت۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اسلام سے پہلے کفر ہو، اسلام کا اپوزٹ تو کفر ہے، لیکن یہاں اتنا اپوز کیا گیا ہے جہالت کو کہ اسلام کا اگر سب سے بڑا اپوزٹ کچھ ہے تو جہالت ہے۔ نہ جاننا، علم کا نہ ہونا، یہ اسلام کا بالکل اپوزٹ ہے۔ اس اپوزٹ کو تم اپنے سینوں میں پال کر رکھے ہو آج۔ بچوں کو تعلیم سے دور رکھنا، اپنے گھروں کو علمی ماحول سے دور رکھنا، یہی تو ایک وجہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں آتا ہے اپنا رنگ جمانے کی کوشش کرتا ہے اور جم بھی جاتا ہے۔ وجہ صرف اور صرف یہ جہالت۔ اگر تم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم سے بہرہ مند ہو، آج کون سی چیز ایسی ہے جو تمہیں علم حاصل کرنے سے روکتی؟ کون سی چیز ہے؟ اگر تم شکایت کرتے ہو مدرسے نہیں ہیں، اگر تم شکایت کرتے ہو علماء نہیں ہیں، اگر تم شکایت کرتے ہو استاد نہیں ہیں، تم سب کے ہاتھوں میں آج موبائل انٹرنیٹ کے ساتھ آیا ہوا ہے، اس میں ساری کی ساری کتابیں اسلامی موجود ہیں، قرآن کی ساری تفاسیر، حدیث کی ساری کتابیں، اور اگر تم کہو کہ عربی نہ سمجھ میں آئے، ٹرانسلیٹڈ چیزیں موجود ہیں۔ خود میرے عزیزو، ہمارے پاس جو لائبریری ہے، ایک چھوٹا سا ایپ ہوگا، 32,000 کتابیں ایک موبائل میں لے کے ہم چلتے ہیں، جب ضرورت ہو کتاب کھولی، پڑھ لیا۔ زمانہ اتنا عروج پر آ چکا، یاد رکھنا کل قیامت کے دن اس زمانے کا کوئی آدمی اللہ کے پاس بہانہ نہیں کر سکے گا، عذر نہیں پیش کر سکے گا۔ اے اللہ، میں ایسے ماحول میں تھا کہ کوئی استاد ہی نہیں ملا، اے رب میں ایسے ماحول میں تھا کہ کوئی عالم ہی نہیں آیا۔ تم تو عذر نہیں کر سکو گے، کم سے کم یہ بات یاد رکھو، پکڑ ہوگی، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے گا، میں نے تو اپنا رسول بھیجا تھا اس لیے کہ علم عام ہو، تم نے تو علم کے سارے دروازے بند کر لیے، سارے دروازے بند کر۔ عزیزان گرامی وقار، اس ریولوشن کی میں بات کر رہا ہوں جو علمی انقلاب تھا، روحانی انقلاب تھا۔ اب ایک بات اور، جب لائٹ آ جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں دکھنے لگتی ہیں۔ لائٹ بند ہو تو پتہ نہیں چلتا کہ دیوار پہ کیا ہے، زمین پہ کیا ہے، چھت پہ کیا ہے۔ لائٹ روشن کرو، ہر جگہ نظر آنے لگی۔
اسی طرح کہا گیا العلم نور، علم روشنی ہے، جس انسان کے اندر آ جائے تو پھر اسے سب خرابیاں سامنے نظر آتی ہیں۔ حرام کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، غلاظت کیا ہے، علم کی روشنی میں وہ بندہ دیکھ سکتا ہے، اور جاہل اندھیرے میں ہاتھ پیر چلاتا رہتا ہے۔ کتنی خرافات ہمارے معاشرے میں آئی ہے صرف جہالت کی وجہ سے۔ دیکھا دیکھی ہم نے بہت ساری چیزوں کو ایکسپٹ کر لیا ہے، اس کے پیچھے چل رہے ہیں، تقلید جس کو اندھی تقلید کہتے ہیں۔ ہم کسی کے بھی پیچھے چل پڑتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جہالت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ میں نے شروع میں اپنے تقریر کے یہی عرض کیا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے، بتوں کی پوجا کرنے والوں کو بتوں سے آزادی دلا کر ایک خدا کی طرف لانا معمولی بات نہیں، لیکن رسول پاک نے یہ کام علم کے ذریعے فرمایا۔ علم کے ذریعے، جب بندے کے پاس علم ہو تو آپ اس سے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں۔ جاہلوں سے کیا مناظرہ ہوگا، جاہلوں سے کیا ڈیبیٹ ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی ہی ہانکتا رہے گا۔ لیکن جس کے پاس علم آ جائے وہ دلیلوں کو سمجھتا بھی ہے اور دلیلوں کو ایکسپٹ بھی کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے قرآن کے علم کو عام کیا۔ جب وہاں مکہ والے اور مدینے والے اس علم کو دیکھ رہے تھے جو رسول پاک کی زبان سے نکل رہا تھا، تب انہوں نے رسول پاک کی دلیلوں کو بھی ایکسپٹ کیا ہے۔ میرے عزیزو، اتنی آسانی سے سب اسلام میں نہیں آئے۔ بعض وہ صحابہ ہیں جو آمنا صدقنا کہہ کر آ گئے، لیکن اکثر تو ایسے ہیں جنہوں نے جانچا، پرکھا، امتحانات لیے کہ حقیقت میں ہے بھی کہ نہیں۔ برسوں سے تو پوجا چل رہی ہے، ماں باپ دادا دادی سب کر رہے تھے، انہوں نے اگر آج انکار کیا ہے تو دلیل تو دے کے پوچھیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ڈیبیٹ کے لیے کئی لوگ آئے ہیں۔ آپ ایک خدا کی طرف بلا رہے ہیں، ہمارے خداؤں کا کیا برا ہے، ان کیا کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علمی انداز میں ان کی اصلاح کی ہے۔ کیسے؟ بعض مقامات پر اپنے معجزوں کے ذریعے، بعض مقامات پر اپنے عقلی دلائل کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا اور انہوں نے ایکسپٹ کیا۔ آج اسی بات کی ضرورت ہے، جب تم علم سے گورے ہو تو دوسرے کو کیا اسلام دے سکو گے، دوسرے کو اسلام کی طرف کیسے بلا سکو گے؟ ہمارے ہاں اکثر لوگوں کے ہاں مٹکے خالی ہیں، گھڑے خالی ہیں، اور جو دشمن اسلام ہے وہ سمجھتا ہے ان کی زبانوں سے صرف جہالت نکلے گی اور کچھ نہیں۔ علمی طریقے سے رد ہو تو آج بھی دلائل کے سامنے دنیا مجبور نظر آئے گی، مجبور ہوگی۔ عزیزان گرامی وقار، میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ریولیشن کو چاہتا ہوں کہ آپ روح کا انقلاب لے آؤ، روح کی تبدیلی لے آؤ۔ چہرے بدل لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ داڑیاں تو رکھ لیے لیکن ان کے روح کی گندگی جا نہ سکی۔ بعض لوگ عمامے اور لباس تو صاف کر لیے لیکن اندر کے برے کرتوت جا نہ سکے۔ یہ ایسی ہی ہے جیسے کسی کنویں میں کتا مرا پڑا ہے، آپ نے پانی تو پورا خالی کر دیا، مرے ہوئے کتے کو اسی میں چھوڑ دیا، تو پھر جب پانی آئے گا اس کتے کی مرے ہوئے بدبو آتی رہے گی۔ یہاں لباس تبدیل کرنا، صرف داڑھی رکھ لینا، صرف عمامہ پہن لینا یا صرف ظاہر کو سنبھال لینا اسلام کا یہ تقاضا نہیں، بلکہ اپنے اندر موجود جو غلاظتیں ہیں، جو حرام کی خواہش کرتی ہے، جو تمہارا نفس برائیوں کی طرف توجہ کرتا ہے، اس چیز کو پہلے صاف کریں، پھر آپ جسم پر کچھ بھی کپڑا رکھیں، اللہ رب العزت تمہارے زبان پر اثر پیدا کرے گا۔ اس لیے کہ اب یہ بات زبان سے نہیں دل سے نکلے گی۔ آپ روح کی تبدیلی کی طرف توجہ کریں، روح کی تبدیلی۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن لوگوں کو مسیحا بنایا، شاعر نے یہی کہا ہے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے کہ مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو مسیحا بنایا۔ بعض صحابہ ایسے ہیں، ایک سفر پر ہیں، کہتے ہیں ایک آدمی پیٹ کے درد سے تڑپ رہا تھا، صحابہ کو یہ خبر نہیں تھی کہ کیا کیا جائے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کچھ پڑھا، اس پر پھونک دیا، اس کو پیٹ کا درد چلا گیا، ختم ہی ہو گیا، صحیح ہو گیا۔
سارے صحابہ نے پوچھا کہ تو کیا حکیم ہے, تو کیا معالج ہے, طبیب ہے, کیا کیا تو نے؟ اس صحابی نے کہا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, یہ بڑی تکلیف میں تھا جس کے ہاں یہ لوگ مہمان تھے, میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور اس پر پھونک دیا, اس کا پیٹ صحیح ہو گیا. لیکن صحابہ ہر چیز کو اس طرح سے نہیں لے لیتے تھے. سارے صحابہ ان کے اوپر جرح کرنے لگے, یہ کام کیا تجھے رسول اللہ نے کرنے کا حکم دیا تھا یا خود سے کیا؟ اس صحابی نے کہا نہیں, حضور نے تو ایسا کچھ کہا نہیں, میں نے خود کیا. پکڑ کر لے چلے حضور کی بارگاہ. کیا قرآن کی آیتیں پڑھ کر کسی پر پھونک مار سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہی سے, اس حدیث سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ ہم جو بزرگان دین کے پاس دم کرانے کے لیے جاتے ہیں. وہ صحابہ آئے, کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے اس صحابی نے آج ایک عجیب و غریب عمل کیا. کہا کیا کیا؟ ایک شخص کا پیٹ شدت سے درد کر رہا تھا, انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس پر دم کر دیا. حضور مسکرائے اور فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے؟ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے. میرے صحابی نے جو کیا بالکل صحیح کیا. عزیزان گرامی وقار, سورہ فاتحہ آپ بھی پڑھیں, بہت سارے لوگ پڑھیں, پھونک ماریں, کتنوں کا درد جائے گا. یہاں کیا ہے؟ زبان کی تاثیر ہے. جب دل اندر سے پاک ہو, زبان سے جو نکلے وہ اثر رکھتا ہے. محبوب الہی کے پاس ایک شخص آیا, اس نے اپنی بچیوں کی شادیوں کی شکایت کی کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, مال کچھ نہیں ہے, آپ کچھ رحم فرمائیں. انہوں نے 2-3 ڈھیلے اٹھائے اور 3 بار قل ہو اللہ احد پڑھ کر کے دیا, اس کے ہاتھ میں دیا. تو بندہ کہتا ہے میں گھر لے کر گیا, وہ ڈھیلے تو دیکھا وہ سونے کے تھے, گولڈ تھے. میں نے بیچا, شادی کی, لیکن فارمولا تو مل گیا تھا. اس نے بھی اپنے گھر میں ڈھیلے اٹھائے اور قل ہو اللہ پڑھنے لگا. 1000 بار پڑھ لیا, ڈھیلا تو ڈھیلا ہی تھا, کچھ نہیں ہوا. دوسرے دن وہ آیا محبوب الہی کے پاس, کہا آپ نے اس دن مجھے جو دیا تھا کیا پڑھ کے دیا تھا؟ کہا قل ہو اللہ پڑھ کے دیا تھا. کہا میں کتنی مرتبہ آپ نے پڑھا تھا شیخ محترم؟ محبوب الہی نے کہا 3 بار پڑھا تھا. کہا میں 1000 بار پڑھا, ڈھیلا بدلا ہی نہیں, ویسے ہی ہے. محبوب الہی نے فرمایا جا پہلے اپنی روح بدل لے, ہر چیز بدل جائے. اپنا دل بدل لے, اللہ تیری زبان سے ہر چیز کو بدل دے گا. آپ کی تاثیر جو ختم ہوگی تو روح کے بدلنے سے. آپ نے اپنی روح کو اور اپنے قلب کو غلاظتوں میں اگر رکھا ہے تو زبان کی تاثیر ختم ہو جاتی. حضرت سیدنا سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی, جو دلائل الخیرات شریف کے مصنف, وہ کہتے ہیں درودوں کا مجموعہ انہوں نے لکھا ہے, کتاب لکھی ہے. ہم سفر پر تھے, عصر کی نماز کا وقت تھا, ٹائم ختم ہو رہا تھا, کنواں قریب میں تھا, وضو کرنے کے لیے پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. ہم پریشان تھے ساتھی لوگ. ایک چھوٹی سی 10 سال کی بچی آئی, اس سے کہا بیٹا تمہارا گھر قریب ہے تو بکیٹ کچھ لے آؤ, ڈول لے آؤ, پانی نکال کر ہم وضو کرنا چاہتے ہیں. اس لڑکی نے کہا پانی چاہیے. وہ گئی اس کنویں کے پاس, کھڑی ہو کر اپنا تھوک دیا اس میں, اور پانی جوش مار کر اوپر آیا. ان لوگوں نے وضو کیا. سلیمان جزولی فرماتے ہیں میں نے بچی کو روک لیا, بیٹا رک جا, ہم نماز پڑھیں گے, بعد میں تجھ سے بات کریں گے. نماز کے بعد انہوں نے کہا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, کون سا وظیفہ کرتی ہو, کون سا عمل کرتی ہو, تمہارے تھوک سے کنویں کا پانی اوپر تک کیسے آیا؟ وہ بچی کیا کہتی ہے, کوئی وظیفہ نہیں, میرے باپ نیک ہیں, انہوں نے صرف اتنی تربیت کی ہے کہ بیٹا جھوٹ کبھی نہیں بولنا, حرام کبھی نہیں کھانا. جھوٹ کبھی نہ بولنا, حرام کبھی نہ کھانا. ان 2 چیزوں پر ہمارا عمل ہے. اللہ رب العزت نے زبان میں اثر رکھا ہے. عزیزان گرامی, یہ کرامات کی دنیا ہے, لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کرامات بعض اولیاء کو دی گئی ہیں, ہر ایک کے لیے نہیں. لیکن تمہارے لیے سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ کنویں کا پانی باہر آ جائے, سمندر کا پانی ہٹ جائے. یہ کرامات الگ ہیں. میں کہتا ہوں ایک مومن کے لیے سب سے بڑی کرامت یہ ہے تم ادھر سے زبان سے ایک کلمہ بولو, سامنے والے کا دل بدل جائے, اس کے دل میں انقلاب آ جائے. یہ تمہاری کرامت ہے, یہ تمہاری کرامت. لیکن کب ہوگا؟ جب تم خود اپنے آپ کو بدلنے کی سوچو. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو فکر جس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا, نہ ہو فکر جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا. عزیز